السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے اردو کے حوالے سے اور چند ایک میرے پاس ٹپس ہیں جو میں بتاؤں گا آپ کو، جو بہت ہی اہم ہیں۔ ہمارا جو پیپر ہے اردو کا سال دوم کا، وہ بھی 100 نمبر کا پیپر ہے۔ اس میں 20 نمبر معروضی کے ہوتے ہیں اور 80 نمبر اس میں انشائیہ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 20 نمبر کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں، باقی جو ٹائم ہے ہمارا وہ بچ جاتا ہے 160 منٹ۔ 160 منٹ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 80 پہ یعنی 80 نمبر پہ، تو ہر ایک نمبر کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جب معروضی کا حصہ کر لیں گے، یعنی اس میں سبکی سوالات، رموز اقام، مطابقت کے حروف اور امدادی افعال، اس کے بعد ہم حصہ انشائیہ میں آئیں گے۔ یہ سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے، اس میں نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اگر بہترین نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ 90 تک نمبر آ جائیں آپ کے، 90 پلس تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن 90 تک میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مارجن ہوتا ہے ہر ایک سوال میں، ایک نمبر آپ کا کٹ جاتا ہے حصہ انشائیہ میں۔ تو اس کی بعد ہم بات کریں کہ نظم کے اشعار کی تشریح میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 2 اشعار اگر آئیں گے تو وہ اگر اس طرح اس فارم میں لکھا ہوگا، یعنی 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4، تو آپ اس کی تشریح الگ کریں گے، اور ہر ایک شعر کی تشریح میں آپ کو 3 سے 4 ریفرنس استعمال کرنے پڑیں گے، اور دونوں اشعار کی تشریح میں آپ 4 صفحات یعنی ایک پیج کی 2 سائڈ جو ہوتی ہے، ایک سائڈ 2 سائڈ، اس کے علاوہ اس کی 4 سائڈ سے بنتی ہے، 2 ورق بنتے ہیں۔ یہ آپ نے تشریح اس نظم کے اشعار کی بہترین نمبروں کے لیے حاصل کرنی ہے۔ اچھا سر، باقی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ اچھی نہیں ہے اور آپ اتنا نہیں لکھ سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں غزل کا حصہ جو ہے اس میں 3 اشعار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پیٹرن یہ ہے کہ 1 شاعر کے نام کا نمبر ہے، 3 1 2 اور 3 تیسرے، یعنی کہ 3 نمبر ہے تینوں اشعار کی تشریح کے لیے، اور ہر شعر کی تشریح کے لیے آپ کے لیے 1.5 سے 2 پیجز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 1.5 پیج اس کے لیے کہ جس کی رائٹنگ سپیڈ درمیانی سی ہے، اور 1 پیج اس کے لیے کہ جو بالکل یعنی 50 to 60 نمبر لینا چاہتا ہے، اور 2 پیجز اس کے لیے کہ جو بہترین نمبر لینا چاہتا ہے، وہ 2 پیج یعنی 2 سائڈ کی ایک شعر کی تشریح کرے، ایک شعر کی تشریح۔ اسی طرح تینوں اشعار کی تشریح اگر ہم دیکھیں تو 6 صفحات پہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کو حل کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، بڑا ہی آسان ہے کہ آپ جب تشریح کریں گے اس میں 3 ریفرنس، جو 2 صفحات کی تشریح کر رہے ہیں اس میں اگر 3 ریفرنس استعمال کریں، پہلے پیج پہ 1 ریفرنس اور دوسرے پیج پہ 2 ریفرنس استعمال کریں، تو وہ جو جہاں پہ ریفرنس استعمال ہوتا ہے اس سے اوپر والی لائنیں بھی اور نیچے والی لائنیں تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے، اس کو آپ نے بلو مارکر سے، نیلے مارکر سے آپ نے لکھنا ہے خوبصورت انداز سے درمیان میں رکھ کر۔ اسی طرح آپ اس کے اندر یہ یاد رکھیں کہ نظم کے اشعار کی اور غزل کے اشعار کی تشریح میں زیادہ تر آپ اشعار ہی لکھیں۔ جب ممتحن آپ کا پیپر چیک کرتا ہے تو یہ یاد رکھے گا، وہ ابتدائی 4 سے 6 لائنیں پڑھتا ہے، 2-4 لائنیں پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کہیں بیچ میں بچے نے شعر کی غلطی تو نہیں کی ہوئی، کہیں اس نے جو ہے وہ کوئی حوالہ غلط تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ چیزیں اور دوسرا املا کی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، یعنی آپ کی رائٹنگ سپیڈ، آپ کی پریزنٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بیچ میں لکھ رہے ہیں حوالے وہ واضح ہوں اور درست ہوں، تو آپ کے نمبر اس میں نہیں کٹیں گے دونوں میں۔ باقی آپ نے ان دونوں کی تشریح کو کبھی یاد نہیں کرنا، آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اقتباس کی تشریح میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں بچے اکثر۔ اقتباس کی تشریح میں سب سے پہلے صدر کے عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے، مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سیاق و سباق جب لکھتے ہیں آپ تو وہ 8 سے 12 سطور یعنی لائنز ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس سے زیادہ لکھیں گے، 12 لائن سے زیادہ لکھیں گے، 8 لائن سے کم لکھیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا وہ سیاق و سباق ٹوٹل جو ہے وہ کراس ہو جائے گا، اس میں 0 نمبر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس پیراگراف جو پیراگراف آیا ہوا ہے اس سے پہلے اور بعد کی باتیں، یعنی وہ پیراگراف کی بات آپ نے سیاق و سباق میں نہیں لکھنی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی باتیں اگر آپ اس میں لکھیں گے ملا کر، جیسے کیسے بھی آپ خلاصہ جو یاد کرتے ہیں نا آپ سبق کا، وہ ملا کے آپ لکھتے ہیں 8 سے 12 لائنوں کے درمیان، 8 لکھ لیں، 9 لکھ لیں، 10 لکھ لیں، 11 لکھ لیں یا 12، تو وہ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے، الفاظ کی یہ ہونی چاہیے۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بڑی مشکل ٹاسک ہے تشریح کا۔ تشریح آپ جب بھی کریں یہ یاد رکھیے کہ تشریح جو ہے وہ پیراگراف ہی کی حد تک رہے۔ آپ تشریح میں سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس پیراگراف کے بجائے وہ پوری کی پوری کہانی اس کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اقتباس کے اندر کہانی نہ آپ لکھیں، سبق نہ لکھیں، بلکہ وہی جو اقتباس ہوتا ہے اگر وہ مذہبی نوعیت کا ہے تو مذہبی طرز کی آپ دینی معاملات، معاشرتی معاملات لے کر، معاشی اس طرح کے معاملات کے حوالے سے آپ نے جو بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، جو بھی آپ نے اس میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ کہیں سے بھی جو آپ کے پاس علم ہے
وہ آپ نے تشریح کے اندر لکھنا ہے. آپ نے اس پیراگراف کے مطابق اس پیراگراف کو ڈسکس کرنا ہے اور جو آپ کے پاس معلومات ہے اس طرح کی ریلیٹڈ وہ آپ نے تشریح میں لکھنی ہے. آپ نے کبھی بھی خلاصہ نہیں لکھنا. اگر آپ نے سٹارٹ یعنی سبق کا لیا اور اینڈ سبق کا کیا تشریح کے اندر تو یاد رکھیے گا آپ کی تشریح ساری کی ساری کراس ہو سکتی ہے. اس تشریح کے اندر آپ نے حوالے استعمال کرنے ہیں اور نثری حوالے آپ کوشش کریں. نثری سے مراد ہے آپ اس کے اندر زیادہ تر سینٹینسز استعمال کریں, اشعار استعمال نہ زیادہ کریں آپ اقتباس کی تشریح میں, ٹھیک ہے. اور اقتباسات کی تشریحات میں آپ کو بتاؤں, عمر بن عبدالعزیز سبق جو ہے تشکیل پاکستان یہ اہم ہے اس کے لیے. اسی طرح اگر ہم بات کریں محنت پسند خیرت مند اس کے لیے اہم ہے. اسی طرح ہم بات کریں تو اگر خلاصوں کی بات کریں جو سبق کا خلاصہ آ گیا, یہ جو تشریح کا مکمل ہو گیا. تشریح کے کتنے پیجز کرنے ہیں؟ 3 صفحات کم از کم ہیں, 4 صفحات اس کے ہونے چاہیے یعنی سائڈز. ایک پیج کی 2 سائڈز ہوتی ہیں یعنی 2 ورق کے 4 صفحات یعنی 4 سائڈز اس کے اندر تشریح ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے نمبر 10 ہیں, اس کے نمبر 3 ہیں سیاق و سباق کے اور اس کے ایک نمبر ہے. ہر 10 نمبر کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ یا 22 منٹ آپ کے پاس درکار ہوتے ہیں. یہ سوال جو 15 نمبر کا ہے یہ 10 نمبر کا سوال ہے. یہ 15 نمبر کا جو سوال ہے اس سوال میں آپ یاد رکھیے گا کہ اس سوال میں آپ کے پاس 30 سے 32 منٹ ہیں. آپ اس میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا ایک سوال میں بتاتا ہوں آپ کو, 2 ایسے سوالات ہیں جو آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں. آپ نے جو ہے وہ نظم کا خلاصہ چونکہ آپ نے 10 سطور سے زیادہ نہیں لکھنا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جو نظم کا خلاصہ ہے یہ سب سے پہلے کریں آپ, ٹھیک ہے جی. اس نظم کے خلاصے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 10 سطور یعنی 10 لائن سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا, ٹھیک ہے جی. کتنی لائنیں لکھنی ہیں؟ 10 سطور اس میں لکھنی ہے صرف آپ نے, اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا. اور اگر آپ نے زیادہ لکھا تو وہ کراس ہو جائے گا, 10 سطور سے زیادہ لکھا. اور اگر کم لکھا 10 سطور سے تو وہ چل جائے گا, 1-2 لائن کا مارجن ہو سکتا ہے, ایک آدھ لائن 10 سے زیادہ لائن چل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. 15 لائنیں لکھی تو کراس ہو جائے گا. اچھا اسی طرح یہ یاد رکھنا ہے کہ نظم کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں وہ اشعار کے مطابق آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ بنانا ہے. یہ نہیں کہ حمد آ گئی ہے تو آپ نے اللہ کے بارے میں کوئی سی بھی تعریفیں شروع کر دینی ہے. آپ نے اس نظم کے اشعار اور اس کے جو دیکھ رہے ہیں آپ کے مصرع بہ مصرع اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے. اچھا اس کے بعد اس میں سے جب آپ یہ خلاصہ کریں گے تو 6 منٹ میں یہ ہو جائے گا 10 لائنیں. آپ کے 4 منٹ بچ گئے ادھر سے, آپ نے 2 منٹ اس میں لگا دیے. اسی طرح ایک اور ہے سوال نمبر 7, یہ آپ نے دوسرے نمبر پہ کرنا ہے, خط تحریر کریں. یہ ہے 10 نمبر کا سوال. اس میں پیٹرن ہوتا ہے جس کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نفس مضمون جو بیچ میں اس کے مضمون لکھنا ہوتا ہے. ٹوٹل 1.5 پیج کا آپ نے کرنا ہوتا ہے. میکسیمم 2 پیج کر سکتے ہیں, حد اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 20 منٹ اور ہم نے اس کو کرنا ہے ٹوٹل 15 منٹ میں. جب 5 منٹ ادھر سے بچ گئے, 4 منٹ سے بچ گئے, 9 منٹ آپ کے پاس بچ گئے. ایک اور سوال میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد جو سب سے ٹف سوال ہے وہ مضمون کا ہے 20 نمبر کا. 20 نمبر کے اس سوال میں آپ 5 منٹ جو ہے وہ یہاں سے لے لیں تو یہ 45 منٹ یعنی 20 نمبر کا سوال. 40 منٹ بتایا کہ ہر 10 نمبر کے سوال کے لیے 20 منٹ, 15 نمبر کے لیے 30 منٹ, 20 نمبر کے لیے 40 منٹ ہے. لیکن اس کے لیے آپ 45 منٹ رکھیں. وجہ یہ ہے کہ مضمون کے اندر ریفرنس, مضمون کے اندر جو پیجز آپ نے لکھنے ہیں اس کی ڈیٹیل ہے کہ 8 صفحات ہونے چاہیے. اس کے جو ہم نے بورڈ میں جتنے بھی پیپر میں نے چیک کیے ہیں اس میں جب بھی ممتحن ہمیں جو ہیڈ ایگزامینر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ 8 صفحات اس کے اندر مضمون کے اندر ہونے چاہیے, اس سے کم نہیں, اس سے زیادہ ہونے چاہیے. تو 8 صفحات لکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم 40 منٹ میں نے بتایا تھا, آپ 45 منٹ رکھیں کیونکہ ریفرنس اس کے اندر تقریباً 12 ہونے چاہیے. ہر پیج پہ اگر ہم پہلے پیج کو چھوڑ کے اور آخری پیج کو چھوڑ کے, آخری اور پہلے پیج میں ایک ریفرنس, باقی جتنے بھی پیجز ہیں 6 ان پہ 2 ریفرنس اگر آپ استعمال کریں تو آپ حساب لگا لیں کہ اس میں آپ کے ریفرنس کتنے بن جاتے ہیں. 6 کو ملٹیپلائی بائی 2 کریں 12 یعنی, ٹھیک ہے, بن جاتے ہیں. یعنی 12 سے 14 اس کے اندر مضمون کے اندر آپ کے ریفرنسز ہونے چاہیے. اچھا آپ خط کے اندر بھی کوئی ریفرنس ایک تو دے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ریفرنس کا استعمال کریں. اچھا بات ہو رہی تھی خلاصے کی. خلاصہ سبق کی طرف ہم آ رہے تھے کیونکہ یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. خلاصہ سبق ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ نے اس کے اندر کوئی ریفرنس استعمال نہیں کرنا, کوئی حوالہ آپ نے اس کے اندر نہیں دینا, حوالہ نہیں لکھ سکتے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھنا آپ نے اس کے اندر حوالہ نہیں لکھنا. سمجھ آ گئی؟ یہ جو خلاصہ ہے اس کے اندر حوالہ نہیں لکھنا. اس کے اندر آپ نے تشریح کے اندر حوالے لکھنے, غزل کے اشعار کی تشریح میں حوالے لکھنے, نظم کے اشعار کی تشریح میں حوالے لکھنے, لیکن اس میں حوالے نہیں لکھ سکتے. نظم میں حوالے خلاصے میں نہیں لکھ سکتے. آپ خط میں بھی حوالے لکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ مضمون میں حوالے لکھیں.
خط میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے حوالے تو آپ کوشش کریں اس کو وائنڈ اپ کریں 15 منٹ میں اور 1.5 صفحے. باقی ہم اگر ڈسکس کریں اس میں جو 4 معروضی کا حصہ ہے یہ تو چلے 20 نمبر کا ہو جائے گا, لیکن بچوں کے لیے میں آخری 4 پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں تو آپ کی 3 سے 4 چیزیں مکمل ہونی چاہیے. مثلا سب سے پہلے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بلو مارکر کا آپ نے کٹے ہوئے مارکر کا استعمال کرنا ہے, خوبصورت انداز سے ریفرنس جو ہے ان مارکر سے لکھنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریفرنس غلط نہیں لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, اس پیپر کو مکمل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے رائٹنگ سپیڈ کا. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے رائٹنگ سپیڈ کا اور ٹائم کا. اگر آپ نے ٹائملی ہر سوال کو کر لیا, یاد رکھیے گا آپ زیادہ سے زیادہ پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے, لیکن اگر آپ نے ایک سوال پہ 10 کے بجائے 10 نمبر کے سوال کے 20 منٹ کے بجائے 30 منٹ لگا لیے تو ممکن ہے آپ کا 60 نمبر کا پیپر ہو. تو ہم 60 نمبر کا پیپر جب چیک کرتے ہیں اس میں 40 سے 50 نمبر آ سکتے ہیں, لیکن 60 نمبر کے پیپر میں کبھی 70 اور 80 نمبر نہیں آتے. لیکن جب ہم موسٹلی پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے, یعنی 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے, تو یاد رکھیے گا 100 میں سے 90 آ سکتے ہیں, 80 آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت کم نہیں آ سکتے. تو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں رائٹنگ سپیڈ, پیپر میں پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے, پیپر میں املا کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, پیپر میں حوالے بہت اچھے ہونے چاہیے, اور ایک آخری بات, پیپر میں آپ نے کبھی بھی کاٹ کر نہیں لکھنا, ریموور کا استعمال کم از کم کرنا ہے. کوئی لفظ غلط بھی ہو گیا اس کو کسی طریقے سے بیچ میں ایڈجسٹ کر کے آپ اسے لکھ دیں, لیکن اسے کاٹے نہ بار بار, کیونکہ کاٹنے سے یہی امپریشن جاتا ہے ممتحن کا کہ اس بچے کو یہ سوال اچھا نہیں آتا. تو یہ وہ 3 سے 4 باتیں ہیں جو آخر میں نے بتائی ہیں, یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیپر میں بہت اچھے نمبر لے لیں گے. اور مضامین ہیں کچھ, میں اس حوالے سے آپ کو ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا. 12 مضامین میں امپارٹنٹ بتاؤں گا, اور آپ کو کوئی تقریباً 6 سے 7 خلاصے میں بتاؤں گا. 4 سے 5 میں آپ کو تشریح کے لیے اسباق بتاؤں گا. تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ ضرور لنک کیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ آپ کو کامیاب کرے. خدا حافظ.